السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مزمل کی، ورتل القرآن ترتیلا۔ اب یہ رتل سے نکلا، رتل القرآن ترتیلا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ترتیل کیا چیز ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے رتل سے۔ تو ہم سب سے پہلے لغات میں رتل کو دیکھتے ہیں۔ رتل کسی چیز کا حسن تناسب کے ساتھ منظم اور مرتب ہونا، یہ اس کے لفظی معنی آ گئے۔ اب رتل کے حوالے سے جو ہے جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن میں دو ہی جگہ ہے یہ جو بالکل اسی انداز میں۔ دوسری جگہ یہ ہے سورہ مزمل کا۔ پہلے میں سورہ مزمل کھول لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سورہ مزمل کی جو چوتھی آیت ہے، شروع کی آیتوں میں یہ تو یہاں جو کہا گیا، ہاں ورتل القرآن ترتیلا، تو یہاں ترجمہ انہوں نے کیا اور خوب ٹھہر کر پڑھو۔ اب یہ ٹھہرنا چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ نسبت اور تناسب کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس کی نسبت اور تناسب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب نسبت تناسب کیا ہے؟ یہ متناسب جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی مقدار یا ریشو کہہ لیں۔ تو اس معاملے میں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس پہ سبھی متفق ہیں کہ قرآن کو جو ہے نا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مراد یہ لیا انہوں نے کہ اس کے تناسب سے پڑھا جائے۔ حالانکہ یہ بات یہاں تو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ترتیل کی جب بھی ہم بات کریں گے، جن لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ہم علماؤں میں، تو اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں۔ قرآن کی قرأت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تو اس حساب سے اگر ہم غور کریں تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اور اس کے اوپر بڑی قرأت وغیرہ بھی نکالی ہوئی ہے۔ یہ جو 7 طرح کے قرآن کے پڑھائی کا انداز جو ہے وہ 7 اسٹائل سے ہیں قرآن کے اندر، اور سب میں یہی زور دیا گیا کہ اس کو بالکل لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ، کس کو کتنا کھینچنا ہے، اس کی یعنی کہ آواز کی ادائیگی کیسی ہو، اس پہ بڑی توجہ ہے اس کے اوپر۔ لیکن دوسری طرف جو ہے یہ اسی بات کی نفی بھی ہو رہی ہے۔ ابھی رمضان کو گزرے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو جو تراویح پڑھاتے ہیں، اگر اسی چیز کو میں لے لوں تو کیا تراویح میچ ہوتی ہے رتل القرآن ترتیلا سے؟ یہ الفاظ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ میں اسی کے صرف ترجمے میں لکھا ہوا ہے، میں اسی کو لے رہا ہوں کہ حکم تو ہو رہا ہے کہ تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور ٹھہر ٹھہر کے اگر وہ پڑھیں گے اس حساب سے جس حساب سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ اگر ایک پارہ روز پڑھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جلدی ختم ہو سکتا ہے۔ تو جس اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ وہاں پر جو ترتیل اور اگر اس کے معنی اگر سمجھے جائیں مناسب مقدار کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیر زبر ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اور ادائیگی ایسی ہو کہ سامنے والے کو واضح طور پہ سمجھ میں آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ابھی مطلب کی بات نہیں ہو رہی ہے، مطلب کی بات تو جب ہوگی جب آپ اس کو سمجھنے پہ غور کریں گے۔ ابھی جو رائج ہے طریقہ، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں جس حساب سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ تو نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ کوئی زیر زبر کا کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ کہاں زیر تھا کہاں زبر تھا، بس وہ اڑانا کر کے انہوں نے جو اسپیڈ دوڑائی اور پڑھا کے اپنا پارہ مکمل کرنا ہوتا ہے ان کا مقصد۔ اچھا، اب یہی تراویح کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا تراویح نماز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، 5 نمازیں جو فرض کی گئے ہیں، تو کیا ان میں تراویح بھی شامل ہے؟ تو اس بات پہ بھی سارے متفق ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ یہ متفق ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک بہترین تجربہ بتاتا ہوں کہ آپ جائیے، کیا تراویح جو ہے، آپ یہ سوال کے طور پہ نیٹ کے اوپر جا کے لکھیں، یوٹیوب میں چلے جائیں، جا کے آپ وہاں پر کال کریں کہ مطلب یعنی تراویح کی حقیقت۔ جب آپ تراویح کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے نا، تو جتنے بھی علماء آئیں گے وہ آپ کو کیا بیان کر رہے ہوں گے؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں جی یہ ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک کو، فی الحال میں کسی ایک کو پکڑ لیتا ہوں، چلے میں نے پکڑ لیا طارق مسعود کو، جن کی مطلب یعنی زیادہ یوٹیوب پہ زیادہ وہی نظر آتے ہیں۔ تو اگر میں مثال کے طور پہ لیتا ہوں، آپ یہ تجربہ خود کیجیے گا کہ طارق مسعود کا جب بیان آپ سنیں گے تو وہاں وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ تراویح جو ہے نا وہ مطلب یعنی ثابت نہیں ہے، تراویح کی نماز ثابت نہیں ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نماز تراویح، وہ خود آپ کو بتائیں گے ثابت نہیں، اور یہ بھی بتائیں گے وہ آپ کو کہ
یہ قیام اللیل کی بات ہے، اور قیام اللیل کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، اور وہ یہ بھی اقرار کریں گے کہ یہ نفلی نماز ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی اقرار کریں گے کہ یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھاتے تھے اور پیچھے لوگ پڑھتے تھے، ماں سوائے اس کے کہ جو انہوں نے روایتوں میں ڈھونڈ ملتا ہے ان کو کہ شاید 3 دن، تو 3 دن وہ بھی اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھا، اور اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اپنی، اور پیچھے صحابہ جو ہے صف باندھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ یہ وہ اقرار کریں گے اپنے پروگرام میں۔ اچھا، یہ اقرار کرنے کے بعد وہ ثابت بھی کر دیں گے کہ جو صلاۃ تراویح ہے یہ سنت نہیں ہے۔ جب وہ ثابت کر چکے ہوں گے، ہر طرح سے ثبوت مل جائے گا آپ کو، کہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، اور بلکہ یہ بھی اقرار کریں گے کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے نہیں پڑھی کبھی اللہ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا تھا۔ اب یہاں سے آپ غور کیجیے گا ان باتوں پہ، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں قرآن و حدیث، یعنی قرآن ہے اللہ کا کلام، اور حدیث یعنی رسول کی بات۔ اب رسول اللہ کی بات کے علاوہ اب تیسری بات یہ آ جائے گی کہ صحابہ کی بات۔ تو کیا رسول اللہ کی بات اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مطلب یعنی رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہ ہو، اور کوئی صحابی اگر اپنی سنت نکالنا چاہے تو کیا اس صحابی رسول کو بھی مطلب اختیار ہے کہ وہ اپنی کوئی سنت نکال سکے؟ ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے تو بدعت کہا ہے نا دین میں اضافے کرنے کو۔ تو اب کیونکہ اللہ کے نبی نے دین ہمارے سامنے رکھ دیا لا کر، اور ان کے جانے کے بعد اگر یہ قانون ہے کہ اجازت ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، تو جمعے کے خطبے میں جو یہ ہر جمعے کو جو کہتے ہیں اپنے خطبے میں کل بدعت ضلالہ ضلالۃ فی النار، یعنی جتنی بدعات ہیں سب گمراہی کا راستہ ہے، اور ضلالۃ فی النار، اور جو گمراہ ہے وہ جہنمی ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ مطلب بدعت کا پھیلانا، اور یہ بدعتیں پھیلتی انہی لوگوں کی وجہ سے۔ اچھا، یہ ایک تجربہ ہو گیا، آپ کر لیں، اور اس کے بعد آپ جا کے لکھیں کہ تراویح کی فضیلت۔ اب پھر انہی مولانا کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ فضیلت بیان کر رہے ہوں گے تو کیا الفاظ کہہ رہے ہوں گے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے آپ کو کہ بہترین طریقہ ہے، اللہ نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا وہ اسی سے ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے نا بالکل الٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ یہ تجربہ کریں، جب آپ سنیں گے نا ان کو تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا تضاد ان کی باتوں میں، کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ یہ اس کی حیثیت کو رد کر دیا انہوں نے، اور مطلب انہیں سنت نہیں ہے۔ اب جب فضیلت پہ آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے وہ کہ جی وہ اللہ نے جو ہے نا یہ طریقہ ہمارے لیے رائج کیا، اب یہ اللہ کا طریقہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کی ذریعے جو ہے وہ قرآن کی حفاظت اسی طریقے سے ہوئی، کہ یعنی لوگ اگر تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، یعنی اس مہینے میں قرآن کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اور تراویح کا وہ سب کچھ بتا دیں گے آپ کو۔ یعنی وہاں تو یہ تھا کہ نہ پڑھا جائے، مطلب اس کی حیثیت ہی نہیں کوئی تھی۔ اب جب فضیلت بیان کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان باتوں کو جب آپ ملانا شروع کریں گے تو اب فضیلت بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اب وہ رہ گیا معاملہ کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے، اب فضیلت کی بیان چل رہا ہوگا۔ اچھا، جب وہ فضیلت سنا چکے تو پھر آپ یہ کریں کہ اب آپ نے تلاش کرنا کیا ہے کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، 8 ہیں یا 20 ہیں۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو پھر وہ اس پہ بحث چل رہی ہوگی۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ وہ جی تراویح تھی ہی نہیں، پھر وہ بدعت تھی، اس کے بعد پھر وہ بن گئی تراویح، مطلب یعنی پھر وہ نفلی نماز بھی نہیں رہی، کیونکہ نفل تو ثابت ہی نہیں ہے کہ نفل کی کوئی جماعت ہو، تو پھر وہ بن جاتی ہے سنت موقدہ۔ اور پھر اس کے بعد یہاں بھی مطلب یعنی وہ فضیلت کے اندر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اب یہ پڑھنی چاہیے والی بات ہوگی۔ اور اس کی فضیلت کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ طریقہ رکھا کہ جس کی وجہ سے قرآن کی حفاظت ہوئی۔ تو وہ دلیل دے رہے تھے، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ کیسے پلٹ جاتے ہیں اپنی باتوں سے۔ اب وہ دلیل اس کی دے رہے تھے کہ وہاں پر کہ مطلب یعنی اگر توریت کی بھی حفاظت اگر ہو جاتی، اس طرح اگر وہ کر لیتے، یا مسلمانوں کے علاوہ تراویح کہیں نہیں ہے، یعنی پہلے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، پہلا بیان ان کا وہ ملا ہمیں۔ دوسرے بیان میں جب فضیلت پہ آئے تو کہنے لگے جی یہ تو بہترین طریقہ ہے، کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یہود و نصارہ میں بھی اگر یہ رواج ہوتا تو آج ان کی تورات کی جو ہے حفاظت ہو جاتی، اور آج تک ہمارے پاس صحیح حالت میں ہوتا۔ یعنی اب اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا،
اب یہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ یعلم ما لا تعلمون، یعنی اللہ کی منشا بھی یہ سمجھ گئے بھی ہے۔ اب آپ کو اللہ کی منشا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو کہا تھا نا ہم حفاظت نانو نزلنا وہ ان لہ لحافظون والی بات جو ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا ان لہ لحافظون، اس کی حفاظت ہم بھی کریں گے۔ اب اس کے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ تراویح دی ہے ہم کو کہ جس کی وجہ سے حفاظت ہو رہی ہے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں دی، اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ اللہ کا حکم بن گیا۔ اور وہاں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یعنی اللہ نے جو کہا تھا نا حفاظت کا ذمہ، وہ یہ ہے جی حفاظت کا ذمہ۔ اور کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تو شہر رمضان انزل فیہ القرآن، تو وہ مہینے کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس مہینے میں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اسی کے پڑھنے سے وہ یعنی کہ حفاظت ہوئی کہ جب اس دہراتے رہیں گے تو حفاظت ہوگی، یعنی یہ رمضان کا مہینے میں یہ پڑھنا جائز قرار دے دیا انہوں نے، یعنی اس کی جماعت بھی صحیح ہو گئی اور یہ نبی کی سنت بھی ہو گئی، وہاں سنت نہیں تھی یہاں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ تیسرا تجربہ آپ کرتے ہیں کیا ہے کہ آپ وہاں پر لکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں، اب جب آپ رکعتیں اچھا اس میں لکھیں 8 یا 20، اب پھر وہ حدیثوں کی انبار لگ جاتی ہے، جی وہ تو ثابت ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے جو ہے 20 رکعت پڑھائی، مطلب 8 تو نہیں پڑھائی، 8 کی بھی ملتی ہیں، حضرت عمر نے، اچھا پھر یہاں حضرت عمر بھی آ جائیں گے تو نماز پڑھاتے ہوئے تراویح کی، حالانکہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کبھی تراویح بھی پڑھائی ہے۔ ٹھیک ہے اگر حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ سسٹم رائج کیا تھا، ان کے دور میں ہوا، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھیں۔ اچھا اب اس کا اگر ہم حل نکالتے ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا، اس میں نے صرف ایک تجربے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ مفتی طارق مسعود کو پکڑ لیں، آپ کسی اور کو پکڑ لیں، دیکھ لیں، تضاد انتہا سے زیادہ تضاد ملے گا آپ کو، یعنی ایک بات وہ کہہ رہے ہوں گے، دوسرے پروگرام میں اس کی نفی ہوگی، اور جب تیسرا پروگرام ہوگا تو پھر آپ میں پھٹنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ لیا جائے یا یہ لیا جائے۔ اب اس کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں باقاعدہ، مطلب جو لوگ انکار، اب میں یہ صرف یہی نہیں کہہ رہا کہ یہ مفتی طارق مسعود منع کریں گے آپ کو، جب آپ یہ دیکھیں گے نا تراویح کی حقیقت، وہاں دیکھیے گا سب آپ کو انکار کرتے ہوئے ملیں گے، اور جب آپ فضیلت کی بات کریں گے تو سب فضیلتیں بیان کر رہے ہوں گے، اور جب رکعتوں کی بات کر رہے ہوں گے سب لڑتے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ تو یہ کیسی نماز ہے جس کے اوپر باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی؟ ہم بعد میں کھولیں گے قرآن اور دیکھیں گے ورتل القرآن ترتیلا کے آگے پیچھے بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ترتیل جو تھی، یہ ترتیل کا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، یا اس قرآن کی ترتیل بیان کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو لوگ کیا اسلام میں داخل ہوں گے یا اسلام چھوڑیں گے؟ تو جو لوگ ان سے متنفر ہوتے ہیں ہمارے علماؤں سے، اور صرف ان کے بیان اور تضاد کی وجہ سے کہ ان کے بیان میں کہیں بھی آپ کو ایک بات نہیں ملے گی، ایک تو ان کی اپنی بات میں اختلاف پائیں گے آپ، ان کی اپنی جو باتیں ہوں گی اس میں بھی اختلاف ہوگا، اگر آپ ان کی ایک ریکارڈنگ دیکھیں گے تو کچھ کہہ رہے ہوں گے، دوسری میں کچھ کہہ رہے ہوں گے، اور جب یہ آپس میں جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو مطلب یعنی دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کا ایمان صحیح ہے کس کا ایمان غلط ہے، یعنی پھر اتنے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں سے یہ مطلب یعنی یہ دین کی دعوت دیں گے؟ کیا اس طرح دین کی دعوت دیں گے؟ تو اب جو لوگ چڑ جاتے ہیں اور چڑ کے پھر وہ ان سے مطلب یعنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے کمنٹس ایسے دیتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے کہ یہ دین سے باغی ہو گئے۔ اب دیکھیں جس طرح وہ حمزہ علی عباسی جو ہے اس نے مطلب پہلے اسلام کو چھوڑ کے وہ اپنا اس طرف چلا گیا تھا الہاد کی طرف، اب وہ دوبارہ جو ہے الہاد سے واپس دوبارہ اسلام کی طرف آیا تو وہ امریکہ میں جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس رہا، اور ان کی دعوت پہ پھر وہ دوبارہ دین کی باتیں کرتا ہے، اور ایک دو پروگرام بھی اس نے کیے ہیں دینی حوالے سے۔ تو اس پہ اب ان کو اعتراض ہے کہ وہ غامدی صاحب کے پاس کیوں گیا، مطلب یعنی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو نہیں مان رہا، وہ مہدی کو نہیں مان رہا، مطلب وہ کیا مطلب یعنی بڑے بڑے مطلب یہی ملے تھے ان کو، کیا مفتی تقی عثمانی نہیں ملے تھے، کہ بڑے بڑے مفسرین نہیں ملے تھے؟ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، اور جب وہ نکل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہیں آ رہا، اور جب اسلام چھوڑ کے واپس کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر مطلب پھر وہی فتوے لگا دیتے ہیں۔ تو ان کو کسی پل چین نہیں ہے ہمارے علماؤں کو۔ بہرحال یہ تو تھی ایک موازنے والی بات۔ یہ آ گئی جی سورہ مزمل ہمارے سامنے، یہ سورہ نمبر ہے 73،
اور 73 کی آیت نمبر 4 ہے جس میں کہا گیا ہے ورتل القرآن ترتیلا. ہم اس کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں تو کیونکہ چوتھی آیت ہے تو پہلی آیت بھی قریبی ہے. میں صرف ترجمہ پڑھتا جا رہا ہوں، آپ دیکھتے جائیے. جیسے یا ایھا المزمل لکھا ہوا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو. اچھا یہاں لکھا ہوا ہے قم اللیل الا قلیلا. اب یہاں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، مطلب قیام کیا کرو، یہ بن رہا ہے ترجمہ. لیکن اگر وہ بھی کر رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ ترجمے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نماز ہی لے لیتے ہیں. قم اللیل الا قلیلا، نماز میں مطلب یہاں قیام کرنے کی بات ہے، ہمیں بھی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو. چوتھی آیت آ گئی، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اچھا جی یہ بات آ رہی ہے قرآن کو پڑھو، یہاں بھی نماز کی بات نہیں ہے. چلو نماز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. اور تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. ابھی اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر ایک بھاری کلام ہم نازل کرنے والے ہیں. اب کیونکہ ترتیل کی بات ہے تو قرآن کا نزول بھی 23 برسوں میں اور ٹھہر ٹھہر کے ہی ہوا ہے. اگر ٹھہر ٹھہر سے لیتے ہیں تو یعنی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ایک بھاری کلام. اب بھاری کلام ہے یعنی اس کا مطلب ہے بہت ثقیل علم آنے والا ہے، یعنی اس پہ غور کرنے والی بات ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے اس کی 6 آیت میں 1 سے چل رہا ہوں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. اچھا یہ بات صحیح بھی ہے کہ آپ جب امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو عموماً راتوں کو جاگتے ہیں، اور جب وہی پڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں وہ بیٹھ جاتا ہے، تحت شعور میں پھر وہی باتیں ہوتی ہیں ہمارے. دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. 7ویں آیت یہ کر رہی ہے. اور بات یہ بھی صحیح ہے کہ دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، انسان توجہ نہیں دے سکتا. تو اگر آپ رات میں پڑھو گے بیٹھ کے کسی چیز ٹاپک کو سمجھنا ہے تو بہترین ٹائم ہوتا ہے، پرسکون ٹائم ہوتا ہے رات کا. پھر کہا گیا کہ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اس کے بعد یہ 8ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، اسی پہ کلوز کر لیتے ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اپنے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے یعنی سب سے علیحدگی اختیار کرو اور اس کے ہو رہو. تو جی یہ جماعت تو ہو گئی، یہاں پر جماعت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا قیام اللیل میں. یہ تو جب سب سے کٹ کر جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اکیلے میں پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں. تو جماعت تو ختم ہو گئی یہاں پر، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. تو یہ تھی قیام اللیل. اچھا جی اب دوسری جگہ کہاں ذکر ہے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ اس کا ذکر ہے سورہ فرقان کے اندر. یہ اس کی آیت نمبر 32 میں ہے، جس میں جو یہ جملہ جو آ رہا ہے نا ورتلناہ ترتیلا کر کے، وہاں ورتل القرآن ترتیلا تھا. یہاں کہاں جا رہا ہے؟ یہاں آیت اس طرح شروع ہو رہی ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جمع. اچھا اب یہ جو انزال کی بات ہو رہی ہے وہاں سے شروع ہے، اور وہاں کہا گیا تھا کہ قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی تھی. یہاں انزال سے شروع ہوا جملۃ واحدہ کذالک نسبح ترتیلا. اچھا میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ذرا یہ دیکھیے گا. بلکہ اس کے ترجمے کو یہ 31 میں سے ایک آیت پہلے سے شروع کر لیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشکلات صرف آپ ہی کو نہیں ہے، دوسرے انبیاء کو بھی تھی، ہر نبی کا دشمن بنایا. اچھا اب اس کے بعد یہ والی بات آ رہی ہے جس کے اندر ترتیل کی بات آتی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. اچھا یہ جی یہاں پر ترتیل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا ٹھہر ٹھہر کے، تو نزول بھی ٹھہر ٹھہر کے ہو رہا ہے. منکرین حق کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ہاں ایسا اس لیے کیا گیا، اب یہ اللہ جواب دے رہا ہے، اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح
ہم تمہارے ذہن نشیں کرتے رہے ہیں۔ اچھا یہ وجہ اللہ نے بتائی ہے، یہ کسی روایت کی بات نہیں ہے کہ اللہ بتا رہا ہے یہاں کہ گریجولی جو قرآن آیا ہے اس کی ایک وجہ ہے تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ترتیل میں ہمیں بھی یہی چیز کرنا چاہیے کہ یہ بھی ترتیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ذہن نشیں۔ اب اگر ذہن نشیں سے مراد صرف رٹنا لیتے ہیں تو پھر وہ تراوی وراوی سب ہو جاتی ہے جائز، لیکن ذہن نشیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا، ذہن میں بٹھا لینا کہ مقصد کیا ہے۔ اچھا ذہن نشیں کرتے رہیں، اب ان کی تو زبان تھی اس لیے وہ پڑھتے تھے، وہ سمجھ میں آتا تھا، لیکن ہمیں ذہن نشیں کرنے کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دے دی۔ اب دیکھیں جی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ جو ترتیب جو قرآن کی ہے یہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے مطلب اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء سے شکل دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ جی مکی صورت آ رہی، پھر مدنی آ رہی، پھر مکی آ رہی، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے ترتیب دے دی۔ تو یہاں پر جو لفظ تھا یہ ورتلناہ ترتیلا تھا، تو یہاں پر الگ الگ اجزاء کی شکل دے دی والا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یعنی یہاں بھی ترتیل کی بات وہی لی انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ کے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ویسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ تو تھا ترتیل کا معاملہ۔ اب اس ترتیل کے اندر مطلب یعنی صرف یہی چیز نہیں آتی کہ ہم اس کو رٹنا شروع کر دیں، قرآن کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مطلب یعنی ہم جو روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ابھی چھوٹا سا میں نے ایک تجربہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ یہ کر لیں، کسی ایک کو ہی پکڑ لیں، کسی ایک مولوی کو پکڑ لیں اور اس کے مطلب یعنی اب آپ جب جیسے سے آپ اس کو کھولتے جائیں گے نا اس کے بیان میں تضاد نظر آتا جائے گا۔ اب وہ تضاد کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہی ترتیل سمجھنے کے حساب سے ہوتی کہ ظاہر اس کا ذکر کہیں اور بھی تو ہے، اور ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے کہ وہ نماز ہوگی، تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، قیام اللیل ہے۔ اچھا قیام اللیل کی اگر آپ حدیثیں بھی اٹھا کے دیکھ لیتے نا تو ان میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل اللہ نے رمضان کے علاوہ مطلب یعنی رمضان کے علاوہ بھی کیا ہے، یعنی غیر رمضان میں بھی اللہ کے نبی جو ہے قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اچھا اس پہ یہ متفق بھی ہیں، تو اب کیا غیر رمضان میں وہ نماز پڑھا رہے تھے؟ پھر تو تراویح پورے سال کی ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی اٹھا کرتے تھے، وہ نوافل ادا کرتے تھے، اور وہ کوئی فرض نہیں ہے نوافل، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو نفلیں تو جتنی چاہیں پڑھیں اور جب چاہیں پڑھیں، نفلوں کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں سہارا لینا پڑے گا ایک آیت کا، وہ آیت ہے تہجد، وہ فتہجد نافلہ بہ لک جو کہہ کے آیت ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں۔ تو اس کو بیس بنا کے اس لیے ہم اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتے کہ مطلب یعنی کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز کا جو ہے نا حوالہ ہم نکال لیتے ہیں قرآن سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب آپ چاہیں تو مطلب آدھی رات کو اٹھ کے قرآن سمجھنے پہ زور لگا لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عربی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آنے لگ گئی ہے، آپ نفلوں میں اس کو دہرانا شروع کر دیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہوتی رہے اور وہ ذہن میں آپ کے گھومتا رہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ اور اگر ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ پڑھے رات کو اٹھ کے۔ باقی وہ اضافی نماز ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر لاگو ہے۔ ہاں بہرحال یہ ہے کہ یاد کرنے کے لیے وہ ٹائم بھی اچھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ سکون ہوتا ہے، تو جو یاد کیا جائے وہ یاد بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر ہے 79 سورہ بنی اسرائیل کی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یعنی نافلہ کا مطلب یہاں جو لیا گیا ہے، میں اس کو ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کے روٹ سے نکال لیتے ہیں، روٹ ورڈ سے نکالتے ہیں، ایک ایک لفظ سے چلتے ہیں، اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا ہمارے لیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ میں ہو گیا اور کچھ رات میں، ٹھیک ہے۔ فتہجد پس تہجد پڑھا کیجیے، یا جد و جہد کیجیے، کر لیں تہجد کر لیں، بھی یعنی اس کے ساتھ، اب یہ اس کے ساتھ سے مراد قرآن کی بات ہو رہی ہے، نافلہ، ٹھیک ہے، جو زائد ہے یعنی کہ اضافی نماز ہے یہ آپ کی، جو بھی ہے آپ کو یہ جو بھی چیز ہے لک۔ اب لک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کا صیغہ ہے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کہہ رہا ہے کہ یہ زائد ہے آپ کے لیے، نہیں نفلی نماز جو ہے، نفلیں جو ہے وہ اضافی نماز ہے۔ تو اضافی وہ چیز ہے جس کا حکم نہیں ہے، اگر کرو تو اچھا ہے،
اب اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے تو ان کے لیے تو ہو سکتا ہے لاگو ہو گیا ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے کوئی لاگو نہیں ہے۔ اگر ہم نوافل ادا کر لیتے ہیں رات میں اٹھ کے تو مطلب یعنی اچھا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اجر ہوگا، لیکن اگر نہیں کرتے تو ہم پر کوئی لاگو نہیں ہے، نہ ہی کوئی گناہ ہے کہ اگر ایسا کیوں نہیں کیا والی بات ہے۔ بہرحال یہ کام ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے پہ زور دینا چاہتے ہیں تو اگر ہم دن میں مشکل ہوتی ہے یقیناً، کہیں آنا ہے جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، کسی کا فون آ سکتا ہے، اب جب آپ اس کا کوئی مشکل طریقہ بھی نہیں ہے اگر آپ فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، کیونکہ وہ کہا ہے نا نصف یا اس کے بعد، یعنی آدھی رات میں پہلے بھی ہو سکتا ہے اور آدھی رات سے باہر بھی جا سکتے ہیں ہم۔ تو مثال کے طور پر رات کو 4 بجے آپ اٹھ کے جو ہے نا 1 گھنٹہ آپ کو مل جاتا ہے اذان سے پہلے، تو اگر آپ مطلب یعنی 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور قرآن کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں، اور اس کے 2 فائدے ہوں گے آپ کو۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ قرآن سمجھنے میں آپ کو اچھا وقت ملے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب فجر کی نماز میں آپ جائیں گے تو فریش ہو کے نماز پڑھیں گے، نیند کا غلبہ بھی جا چکا ہوگا۔ تو یہ بہرحال جو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 79 ہے، جس سے نفلوں کا حوالہ بھی ملتا ہے، اور قم اللیل وہاں پر کہا گیا، تو اگر ان کو ملا کے یہ ترتیل میں یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ مقدار کی بات کی ہے نا، تناسب یا مقدار کی جو بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کوئی ریسیپی اگر مطلب کچھ پکا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ اچھا بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیوں کہ ان کا ریشو جو ہوتا ہے نا، تناسب جو ہوتا ہے ان کا، وہ بہترین ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے رکھتے ہیں کہ کتنا نمک کتنی مرچ، ذائقہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ اسی طرح اچھا سمجھنا چاہتے ہیں تو ان آیتوں کے اوپر غور کر کے اس کے ساتھ جوڑیں کون کون سی آیتیں کیا کیا کہہ رہی ہیں۔ جیسے بھی ایک تجربہ ہم نے کیا کہ یہ سورہ مزمل کے اندر جوڑنے کے لیے ہم گئے بنی اسرائیل میں، پتہ چلا کہ ہاں جی یہ بھی ممکن ہے۔ تو اسی طرح سے تھوڑی سی محنت لگے گی حقائق تک پہنچنے کے لیے، آپ کو کسی بھی روایتی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جن کے اندر اتنا تضاد بھرا ہوا ہے کہ ایک روایت کچھ کہتی ہے، دوسری روایت کچھ کہتی ہے، ایک روایت مل رہی ہے 20 رکعت پڑھو، ایک روایت کہہ رہی ہے کہ 8 رکعت پڑھو، اور ایک روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے پڑھایا ہی نہیں ہے، دوسری روایت جو ہے وہ کہہ رہی ہے حضرت عمر نے جماعت کرا دی پڑھایا، اور تیسری روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر نے بھی کبھی نہیں پڑھایا۔ تو اور سب کو نکالو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ غیر رمضان میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور وہ نفلیں تھیں، مطلب صرف رمضان میں نہیں، وہ غیر رمضان میں ہی پڑھتے تھے۔ بہرحال چلیں اپنا خیال رکھیں، جو قرآن میں لکھا ہوا تھا میں نے جو بہتر سمجھا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ باقی آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر کمنٹس کرنا چاہیں تو کمنٹس کر کے بتا دیں، باقی میں نے جو بتایا قرآن سے وہ چاہے تو قرآن کھول کے خود دیکھ لیں۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔